کرے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز سے طلب امداد ناجائز نہیں ہے، کیونکہ صبر اور نماز یہ غیر اللہ ہیں، خدا تو نہیں ہے، اور ان سے مدد طلب کیے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہوگی وہاں پر غیر اللہ سے مدد لینا شرعاً کوئی ممنوع نہیں ہے۔ اصل میں مدد کرنے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں ہم جس سے بھی مدد لیتے ہیں اسے ایک وسیلہ سمجھتے ہیں، ایک وسائط سمجھتے ہیں، اور اس طرح وسیلہ سمجھتے ہوئے کسی سے طلب امداد یہ ممنوع نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں صبر اور نماز سے مدد کا حکم ارشاد فرمایا۔ کہ مدد منگوایا رب نے دو سے، اور یہ دونوں خدا نہیں ہیں۔ رب نے کہا استعینوا، استعانت چاہو، مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ۔ نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے۔ اب خدا ہی غیر خدا سے مدد منگوائے تو جماعت کو خراب کیوں لگ رہا ہے؟ اللہ ہی غیر اللہ سے مدد مانگنے کو حکم دے رہا ہے، استعینوا آدیش ہے، تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، کوئی تو وجہ ہوگی۔ ہاں ہے، دونوں اللہ کو پسند ہے، دونوں اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن حکم دے رہا ہے اللہ کی پسند سے مدد مانگو۔ تو خالی صبر پسند ہے، نماز پسند ہے، نبیین پسند نہیں، صدیقین پسند نہیں، شہداء پسند نہیں، ارے بغداد کا غوث بھی پسند ہے، اجمیر کا خواجہ بھی پسند ہے۔ تمہیں علم کا کیا پتا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ سے استدلال کرنے والے، اگر تو نے اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا، پیر کرم شاہ الازہری کی تفسیر ضیاء القرآن کو پڑھا ہوتا، اگر اسلاف امت اکابر کو تو نہیں پڑھ سکا، اپنے گھر کی کتابوں کو پڑھ لیا ہوتا، تجھے سمجھ آ جاتی بات۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ بات سببیت کے لیے ہے، یہ بتانا چاہتی ہے اللہ سے مدد لو، اور اللہ سے مدد لینے کا ذریعہ اور سبب کیا ہوگا؟ سبب کے لیے نماز کو اختیار کر، سبب کے لیے صبر کو اختیار کر، ذریعے کے طور پر نماز پڑھ، صبر کر۔ یہ ایسے ذرائع ہیں کہ اللہ کی مدد متوجہ ہو جائے گی۔ تجھے قرآن سے کیا خبر؟ تو قرآن کو سمجھتا ہے؟ چے نسبت خاک را با عالم پاک، تو اور قرآن۔ وہ کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال۔ تیرا قرآن سے کیا طرز ہے؟ ربط کیا ہے تیرا قرآن کو سمجھنے کا؟ سمجھنا چاہتا ہے تو اکابر کی جوتیاں اٹھا، علماء دیوبند کی جوتیاں اٹھا، چوری نہ کر، ویسے اٹھا کے ساتھ ساتھ چل۔ نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر، نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند